بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کریں گے ریئیکٹ نیٹو کا، ریئیکٹ جے ایس کا سوری۔ تو ریئیکٹ جے ایس میں ہمارے پاس ہم اس کو اصل میں میں چاہ رہا ہوں کہ جو لوگوں نے سی ایس ایس اور بوٹ اسٹریپ کو نہیں کیا وہ ڈائریکٹ سیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے میں تھوڑا سا سی ایس ایس اور بوٹ اسٹریپ کے بارے میں بتاؤں۔ تو اس میں ہم دو پورشنز کو سائملٹینیسلی لے کے چلیں گے، ایک ڈیزائننگ ان ریئیکٹ جے ایس اینڈ دوسرا ہے جو ڈیٹا مینجمنٹ ان ریئیکٹ جے ایس، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ڈیزائننگ میں ہم ایک ڈیزائننگ پہ لیکچر آئے گا اور دوسرا ڈیٹا مینجمنٹ پہ آئے گا۔ تو آج ہم ڈیزائننگ ان ریئیکٹ جے ایس کریں گے۔ تو ڈیزائننگ میں ہمارے پاس سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ سی ایس ایس ان ریئیکٹ جے ایس ہے۔ سی ایس ایس ہمارے پاس کیا ہے؟ سی ایس ایس ہم یوز کرتے ہیں کہ سٹائلنگ کے لیے کسی بھی جو ہے وہ ٹیکسٹ کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی ہمارے کمپوننٹ کو، ہمارے کوئی بھی امیجز ہے، ٹیکسٹ فیلڈ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو سٹائلنگ کرنے کے لیے، اس کو کلرنگ کرنے کے لیے، اس کی وڈتھ، یہ سب کچھ سیٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم ڈیزائننگ میں بوٹ اسٹریپ دیکھیں گے، اینیمیشن دیکھیں گے، کارڈز، آئیکن، یہ سب کچھ دیکھیں گے۔ اور ڈیٹا مینجمنٹ میں ہم ریئیکٹ جے ایس کی جو ہے ڈیٹا مینجمنٹ، اسٹیٹ، پراپ، ڈیٹا فلو ان کمپوننٹس اینڈ پہ جو بگ ٹاپک ہے وہ ریڈکس دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سی ایس ایس دیکھتے ہیں۔ تو سی ایس ایس یوز کی جاتی ہے ڈیزائننگ کے لیے، تو یہ ڈیزائننگ پرووائڈ کرتی ہے ہمیں۔ تو ہم سی ایس ایس ان ریئیکٹ جے ایس دیکھیں گے۔ تو ان لائن سٹائلنگ جو ہے وہ ہم اس میں 3 ٹائپ کی جو ہے وہ سی ایس ایس کی جاتی ہے۔ ان لائن سٹائلنگ ہے، ویریبل سٹائلنگ یا سٹائل شیٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور تھرڈ جو ہے وہ سی ایس ایس فائل۔ تو یہ 3 طریقوں سے جو ہے وہ سٹائلنگ کی جاتی ہے۔ تو زیادہ تر جو ہے وہ سی ایس ایس فائلز کے تھرو یا ویریبلس کے تھرو کی جاتی ہے، اور ان لائن سٹائلنگ بھی کی جاتی ہے سم ٹائم۔ تو یہ ہماری سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سی سٹائلنگ کو یوز کریں۔ تو ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے سارے کو، تینوں کو سی ایس ایس کی جو ہے وہ تینوں جو سٹائلنگس ہیں اس کو ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کوڈ تھا جو اب ہم نے اس دن کیا تھا، اور یہ اس کی آؤٹ پٹ تھی، ٹھیک ہے۔ اب کوڈ کی طرف آتے ہیں۔ ہم اس کو سب سے پہلے ہم اس کو ایک ڈیو میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیو میں اس کو لکھیں گے تو یہ بالکل ویسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان لائن سٹائلنگ کریں گے۔ یہ ہمارے پاس کوئی بھی یہ ٹیکسٹ ہے نا، اس ٹیکسٹ کی ہم ان لائن سٹائلنگ کریں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھیں سٹائل، ہم ان لائن سٹائلنگ کر رہے ہیں از ایکول ٹو، یہ ڈبل بریکٹ آئے گی، اور ہم اس فونٹ کا کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم لکھیں گے کلر از ایکول ٹو گرین، اوکے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا کلر جو ہے وہ ہیڈر کا گرین آ گیا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کا اسی طرح فونٹ لکھیں، فونٹ سائز، تو فونٹ سائز ہمارے پاس 20 آئے گا، تو اس کا فونٹ جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا۔ ہم اس کو 30 کر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس کا فونٹ جس طرح ہم کر رہے ہیں اس کو، تو اس کا فونٹ جو ہے وہ انکریز کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اوکے۔ تو اس طرح ہم ان لائن سٹائلنگ کو اس طرح یوز کریں گے۔ کوئی بھی ہم سٹائل دے سکتے ہیں، آپ اس کو مزید جو ہے وہ اس کی پراپرٹیز سی ایس ایس کی جتنی بھی یہ کلرنگ کی ہے، یہ ساری پراپرٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دوسری ٹائپ کی یہ ویریبل سٹائلنگ یوز کریں گے۔ تو ویریبل سٹائلنگ میں ہم سب سے پہلے یہاں پہ جائیں گے اینڈ پہ، اور یہاں پہ یوز کریں گے ویریبل سٹائل کو۔ ویریبل سٹائل کو یوز کرنے کے لیے ہم ایک کانسٹ کا سٹائل نام کا ایک ویریبل بنائیں گے۔ تو اس کو از ایکول ٹو، اب اس کے اندر جو ہے وہ ہم اپنا ویریبلس کو ویریبل کی سٹائلنگ کی ڈیفینیشن دے کے اس کو اوپر یوز کریں گے۔ کس طرح دیکھیں، یہ دیکھیں، اب ہم فونٹ کی سٹائلنگ کرنی ہے، فونٹ کا ایک ویریبل بنایا اور اس کے اندر پراپرٹی سیٹ کریں گے۔ کلر ہم اس کا کر لیتے ہیں جی، کلر
از ایکول ٹو، اب ہم اس کا ریڈ کر لیتے ہیں، ریڈ، اور اس کا فونٹ سائز کر لیتے ہیں جی، فونٹ سائز از ایکول ٹو، ہم کر لیتے ہیں اس کا 5، ٹھیک ہے. اب ہماری یہ پراپرٹیز جو ہیں وہ سیٹ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے اس کو جب ویریبل اسٹائلنگ کو یوز کریں گے تو ہم یہ والی چیز کو ریموو کریں گے. ریموو کرنے کے بعد ہم اس میں لکھیں گے اسٹائل ڈاٹ، ہمارا فونٹ کا ہے تو ہم فونٹ کو اسٹائل کریں گے تو ہمارے پاس یہ آؤٹ پٹ آئے گی، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. اب ہم اس فونٹ کو اگر تھوڑا سا بڑا کریں تو یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، ہمارا ویریبل فونٹ سیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. ویریبل فونٹ کو ہم ایک ان پٹ کی فیلڈ لیتے ہیں، ان پٹ جہاں پہ ہم کوئی بھی ڈیٹا پٹ کر سکیں. یہ دیکھیں ان پٹ کی فیلڈ لی ہے، ان پٹ میں اب ہم یہاں ان پٹ کی پراپرٹی سیٹ کرتے ہیں اسی کے نیچے، یہ اس طرح ان پٹ، ان پٹ کی پراپرٹی سیٹ کی ہے، ان پٹ یہ ایسے. اب ہم اس کی وڈتھ سیٹ کرتے ہیں، وڈتھ سیٹ کرتی ہے، وڈتھ از ایکول ٹو، ہم اس کو دے دیتے ہیں جی 100 یا 200 پکسل، ٹھیک ہے. وڈتھ ہم نے 200 پکسل دے دی، اور اس کے علاوہ ہائٹ دیتے ہیں. اب ہم اس کو ہائٹ از ایکول ٹو 50 پکسل، اوکے. تو یہ ہمارے پاس ایک اس کی، یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کریٹ ہو گئی ہے، ہم نے اس کو دے دیا، یہ دیکھیں یہ. اب یہ ہمارے پاس سمپل یہ آ چکا ہے. تو اب ہم تھرڈ یوز کریں گے. تھرڈ ہمارے پاس ہے کہ اس کو وہ سٹائلنگ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے پاس ہم ایک فائل کریٹ کریں گے، میں نے پہلے کی تھی، اب ہم دوبارہ کریٹ کرتے ہیں. نیو فائل پہ جائیں گے، ہیڈر نام کی ایک فائل کریٹ کریں گے اور اس کی ایکسٹینشن دیں گے .css سے. یہ ہمارے پاس CSS کی ایک فائل کریٹ ہو چکی ہے. اب ہم یہاں بھی اپنی ڈیفینیشن لکھتے ہیں فونٹ کی. پہلے فونٹ فونٹ، اس کو ہم پہلے یہ ڈاٹ سے اگر کریں تو یہ کلاس ہوتی ہے، اگر سلیش سے کریں تو یہ ID ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا. فونٹ سائز ہمارے پاس 50 کر دیتے ہیں ہم اس کا، اور اس کا کلر کر دیتے ہیں ہم، کلر ہم کر دیتے ہیں جی، سوری کلر ہم کر دیتے ہیں جی اس کا کوئی بھی یہ والا، ٹھیک ہے. اب ہم اس فائل کو سب سے پہلے ادھر امپورٹ کروائیں گے، کیونکہ کوئی بھی کمپوننٹ ہم نے بنانا ہے اس کو یوز کرنا ہے تو اس کو ادھر امپورٹ کروائیں گے. اور ادھر ہم نے کوئی بھی اس کا آبجیکٹ نہیں کرنا، صرف ہم نے اس کو کال کروانا ہے ہیڈر ڈاٹ CSS، اوکے. تو ہم نے یہ کال کروا لیا. اب ہم اس کی کلاس کو ادھر یوز کریں گے، یہ دیکھیں ادھر. تو کلاس کو یوز کریں گے ہم اس طرح کہ فونٹ، ادھر ہم یوز کریں گے فونٹ، یہ دیکھیں. اب ہم فونٹ یوز کریں گے تو اس کا فونٹ اس کے حساب سے، یہ ہمارے پاس ایرر آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ کمپوننٹ ڈونٹ ریزالو ماڈیول. یہ ہم نے یہاں پہ غلطی کی ہے، یہاں پہ ڈاٹ آئے گا، یہ دیکھیں اس کی ایکسٹینشن کے ساتھ، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. یہ ہمارا میرون ہو گیا. اب اس کو اگر ہم کوئی اور کلر دیتے ہیں وائلٹ کے ساتھ، اگر ہم اس کو کلر دیتے ہیں یہاں پہ یہ والا، تو ہمارا اس کا کلر چینج ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں ایک چیز دیکھیں، اب یہ فونٹ یہ نہیں ہوا، اس کو ہم پکسل لکھیں گے آلویز، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہمیں پکسل لکھنا پڑے گا. اور جو ہم ان لائن ڈیزائننگ کریں گے، ان لائن مین کہ ہم اگر ڈیزائننگ کریں گے ان لائن یا ویریبل اسٹیٹ، اس میں ہمیں پکسل نہیں لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم ساتھ ساتھ کور کرتے جائیں گے. اچھا، یہ کلاس کا میں نے بتایا تھا، تو کلاس کو یہ اگر ہم یہ ڈال دیں تو اب ہمیں یہاں ID یوز کرنی پڑے گی، یہ دیکھیں. اب ہمیں یہاں کلاس کی جگہ
آئی ڈی یوز کرنی پڑے گی تو پھر ہماری بات بنے گی. اگر کلاس ہی رہے تو یہ دیکھیں یہ وہ نہیں ہوئی چینج, کیونکہ ہم نے وہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ سلیش یوز کی ہے. اگر سلیش یوز کریں تو یہاں پہ آئی ڈی یوز کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, آئی ڈی از ایکول ٹو. اگر ہم یہاں پہ ڈاٹ یوز کریں تو پھر ہمیں یوز کرنی پڑتی ہے ادھر کلاس. اوکے ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا ایک شارٹ سا انٹروڈکشن ہو گیا. تو اب ہم ایک کریٹ کرتے ہیں جی ایک ان پٹ فیلڈ کریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان پٹ. اوکے, اور اس کو اوکے, اب اس کو ان پٹ فائل کو کریٹ کر لیا. اس کی وڈتھ ہم رکھتے ہیں جی 200, ٹھیک ہے, اور اس کی ہائٹ رکھتے ہیں جی ہم 70. اوکے, اب ہم اس کو ادھر یوز کرتے ہیں ان پٹ میں, کلاس از ایکول ٹو. اب ہم اس کو کلاس از ایکول ٹو ان. اوکے, اب یہ دیکھیں ہماری ان پٹ آ چکی ہے. اس کو اگر ہم تھوڑا بڑا کریں تو ہمیں یہ بھی دکھائی دے دے گا. یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا کیونکہ ہم نے یہاں پہ نہ کلاس لکھا ہے نہ وہ لکھا ہے, ٹھیک ہے, نہ آئی ڈی لکھی ہے. تو اب یہ دیکھیں اب امپلیمنٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اوکے, امپلیمنٹ ہو جانی چاہیے. آئی تھنک ہو گئی امپلیمنٹ, نہیں وتھ. اوکے اوکے, یہ اوکے ہو گیا. اب ہم اس کو کسی بھی طرح سٹائل کر سکتے ہیں. ہم اس کو 50 دیں گے تو یہ ایسا ویو دے گا. ہم اس کو اگر 10 دیں گے تو یہ ایسا ویو دے گا, ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا کیا, یہ آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک یہاں پہ ایک کریٹ کرنا ہے, یہ یہاں پہ ایک کریٹ کرنا ہے اوپر سب سے ایک اس طرح کا ٹیکسٹ فیلڈ, ٹھیک ہے. تو وہ کریٹ کر کے اس کے ساتھ ایک بٹن لگانا ہے. چلو بٹن ہم نیکسٹ لگائیں گے نیکسٹ لیکچر میں, ٹھیک ہے. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل.